اٹس سیلف علم دین کمال، لیکن ہمارا اس کو ڈیل کرنا اداروں کا مینجمنٹ سائڈ پہ، اساتذہ کا ٹیچنگ اور ایجوکیشنل سائڈ پہ، اور اسٹوڈنٹس کا لرننگ سائڈ پہ، اس کے اندر سے کمال مفقود ہو گیا. اس میں بہت سارے نقائص آ گئے ہیں. یہ کسی پر تنقید یا طنز نہیں ہے، بلکہ سچی بات یہ کہ ایک تو فیکٹ ہے، اور یہ درد دل کے ساتھ چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے ہے. بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لہٰذا ہم ذرا ان 3 زاویوں سے بہتری لے کر آئیں. سب سے پہلی چیز، مینجمنٹ کی ڈائریکشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم یہ جو عالم بنا رہے ہیں اپنا کارکن بنانے کے لیے بنا رہے ہیں. یس. آپ عالم کو جب کوئی آ گیا آپ کے پاس نا، تو آپ اس کو لیڈر بنانے کے لیے عالم بناؤ. کیا بات ہے. اس کے دل کو، اس کے ذہن کو، اس کی گرہوں کو کھولو. ایک بات بولو، کیا ویب ڈیزائنر بنا رہے. ایک اجازت دیں حضور، آپ کے لیے ایک بات کہنی ہے مجھے. تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. کتنی بڑی بات بولی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات کہنے کی عام لوگ جرت بھی نہیں کرتے کہ آپ عالم بنا رہے ہیں یا کارکن بنا رہے ہیں. اس پہ بالکل بات کیجئے. کمال. بالکل ایسے. ماشاء اللہ. تو ایک تو مینجمنٹ کی سائڈ پہ یہ، دوسرا ایجوکیشنل سائڈ پہ جو ٹیچرز ہیں. یہ نسل در نسل کا مسئلہ ہے. ایک استاد، اس کے اپنی زندگی کا جو پورا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ میں استاد بن جاؤں، مدرس بن جاؤں. چونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی، اس نے اپنے 30 35 40 طلبہ میں بھی یہی چیز ڈال دی کہ تم نے مدرس بننا ہے. ایون خطیب، مقرر، نعت خواں، یہ وہ سب، ان کو وہ کبھی کبھار ڈی ویلیو اور ڈی گریڈ کر کے کہتا ہے کہ بھائی تم سے مدرس بنو، دین کا اصل کام خالی تدریس ہے. غلطی کس طرح سے؟ اس کو ایک ایگزامپل سے، ایک چھوٹی سی سٹوری سے. میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں. میں آیا سوسائٹی کے پاس، میں نے کہا کہ یار پاکستان میں انجینئرنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے، میں بہت ایکسپرٹ ہوں، میں کام کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں. سوسائٹی نے کہا کیا تعاون چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کروڑوں کی جگہ دیں، کروڑوں کی عمارت دیں، کروڑوں کے فنڈز دیں، اور سب سے قیمتی چیز مجھے اپنے بچے دیں، نسل دیں. 100 بچے سوسائٹی نے مجھے دے دیے. اچھا 100 بچے مجھے دے دیے، میں نے ان کو 4 سال لگا کر بہترین انجینئر بنایا. 100 آؤٹ آف 100 مارکس لیے. یو کے ٹیسٹ کے اندر بھی سب پاس ہو گئے. میں نے ان کی ڈائریکشن کیا طے کی پتہ ہے؟ میں ان کے لیے ایک ماڈل تھا، استاد تھا. میں نے اپنے شاگردوں کی ڈائریکشن یہ طے کر دی کہ اب ان سب بچوں کے اندر شوق پیدا ہو گیا کہ جیسے ہمارے استاد ہیں نا، ایسا ہم نے بھی جو ہے نا کالج بنانا ہے، اور ایسے ہی ہم نے انجینئرنگ پڑھانی ہے اور کمال کی پڑھانی ہے. اب ہوا کیا، آج کانوکیشن ہوا. کانوکیشن کے اندر جب بتایا گیا تو پوری سوسائٹی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ارے صاحب یہ بھی کمال کے انجینئر، یہ بھی 100 آؤٹ آف 100 نمبر لینے والے 100 انجینئر تیار ہو گئے. لیکن ڈائریکشن کیا تھی ان سب کی؟ انجینئرنگ کالج بنانے کی. چنانچہ اب کانوکیشن میں نے اعلان کیا کہ میرے 100 بچے فارغ ہوئے ہیں، لہٰذا اب سوسائٹی میری مدد کرے، میرے بچوں کی بھی مدد کرے. اچھا کیا مدد چاہیے صاحب؟ ان سب کو 100 ایکڑ زمینیں دو، بلڈنگیں بنا کے دو، ہر ایک بچے کو 100 بچہ دو. اور وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر ایک بچہ 100 انجینئر بنائے گا. چلو اگلے 4 سال میں رزلٹ اور اچھا آ گیا، 4000 انجینئر مل گئے. لیکن وہ 4000 انجینئر روڈ نہیں بنا رہے، بند نہیں بنا رہے، پل نہیں بنا رہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اور انجینئر بنا رہے ہیں، اور سوسائٹی سے اور پیسہ لے رہے ہیں، اور عمارتیں بنا رہے ہیں. رزلٹ کیا ہوا؟ پہیا وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، وہیں گھوم رہا ہے. اس کا امپیکٹ سوسائٹی میں آ نہیں رہا. ہمیں ایسے عالم چاہیے جو ایک طرف عالم ہو، دوسری طرف ہاسپٹل مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہوں. وہ دارالعلوم سے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ اس رخ پر آگے بڑھ. اچھا اس کے لیے سیلف انہینسمنٹ. کبھی کبھی حضور بات ہوتی ہے نا، تو ہم دنیاوی ایجوکیشن اور دینی تعلیم کا جو کمپیریزن کرتے ہیں، اس میں ایک پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ تم سائنٹسٹ بنو گے نا تو تم کیمیکلز کے خادم بنو گے، تم فزکس کے تحت زمین کی گریوٹی کے خادم بنو گے، تم ان چیزوں کو انہینس کر رہے ہوگے، اس فیلڈ میں آگے بڑھ رہے ہوگے، تم عمارتوں کو بنا رہے ہوگے، اس فیلڈ میں آگے بڑھو گے. اگر تم عالم بنو گے نا تو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق انسان، تم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہوگے، تم قلب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوگے، تم سوسائٹی اصل انسان کو ڈائریکٹلی اس کے دماغ کو، اس کے دل کو فائدہ دینے والی چیزوں کو انہینس کر رہے ہوگے. تو تمہارا پیشہ دیگر پیشوں سے 1000 گنا اوپر کا ہے. لیکن یہاں پہ حال یہ ہوتا ہے حضور کہ بچوں کی ڈائریکشن کیا طے کی جاتی ہے کہ تم عالم بنو، ساتھ میں ویب ڈیزائننگ کر لو، تم نے صرف نوکری کرنی، تم سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ، سامنے سے جو ڈیمانڈ آئے. ایسے بچے جو عالم گریجویٹ ہوئے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں حضور وہ جو ایپ بنانی ہے اس کے اندر ایک حصہ قمار کا بھی ہے، اب کیا ہمارے لیے بنانا جائز ہے ناجائز ہے؟ ان کو اتنی گری ہوئی مینٹیلٹی کے اوپر تربیت دی گئی لیڈنگ پوزیشن پہ. سچی بات یہ ہے کہ یہ کچھ پہلو ایسے ہیں کہ اس فیلڈ میں بھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اچھا یہاں پر ایک بہت چھوٹی
چھوٹی سوچ وہ لوگ رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نصاب خراب ہے, نصاب کمزور ہے, کتابوں میں نقص ہے. ایسا بالکل نہیں. آج بھی منطق اتنی ہی افیکٹو ہے جو آج سے 100 سال پہلے تھی. بالکل ایسا ہی. بات یہ کہ میتھمیٹکس 2+2 بتاتی ہے, وہ 2 راکٹس ہوں یا وہ 2 کنچے کی گولیاں, آپ کے اوپر ہے کہ آپ وہ 2+2 کو ڈیل کیسے کرتے ہو. آپ منطق کو, فلسفے کو, فصاحت کو, بلاغت کو, عربی کو, ترکیبوں کو, فقہ کو, اصول فقہ کو, یہ کوئی آؤٹ ڈیٹڈ علوم نہیں ہے, یہ اپ ڈیٹڈ علوم ہے, پر ان کو ڈیل کرنے کے لیے اپ ڈیٹڈ دماغ چاہیے. کیا بات ہے. کیا بات ہے.